السلام علیکم طاہر امجد بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے طاہر بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک. جناب ملک کیسر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان سے بھی سلام دعا کرتے ہیں. جی کیسر ملک میں بھی صاحب حاضر کیسے ہیں ہوتا آپ؟ ہوں. ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، خیریت. مزاج شریف اچھے ہیں؟ ٹنا ٹن. یار آپ کی زبان سے ایسی، مطلب آپ کے منہ سے ایسی زبان اچھی نہیں لگتی. وہ پڑھے لکھے بولیا کرو یار. تسی پریٹینڈ کرتے ہو کہ میں ہوں جو ہے نا بس وہ بن جا ماچو مین، نہیں بن سکتے تسی. میں پڑھے کہتا لکھے ٹنا ٹن. اللہ کا شکر ہے، بڑی اللہ کے کرم نوازی ہے، بڑے مزے میں ہے. اسی تانوں واپس موڑنے تسی پھر ادھر جاندے ہو. نہیں میں نہیں چاہتا ادھر، کبھی بھی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا صحیح ہے. جب تک کوئی اور بندہ نہ ایسی کوئی جب بات تک کہہ کو دے. بھی مارے گولی. میں ابھی ایک براڈ سے گزرا، آپ کو میں یقین کریں اتنی غلط زبان استعمال ہو رہی تھی، اتنی غلط زبان کہ میں سوچ نہیں سکتا. بس اس کا علاج یہی ہے کہ بس ادھر سے نکلو، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لغویات کے اندر شامل ہونے کا حکم نہیں ہے. جہاں پہ لغویات ہوں ان سے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، سلام کہہ دو. تو اور سنائے اللہ کا شکر. اپنے طاہر امجد بھائی، آپ کوئی اپنی فرمودات سے ہمیں نوازیں. آج سبق پڑھائے طاہر امجد صاحب تو پھر مزہ آئے. عرصہ ہوا انہوں نے سبق ہی نہیں پڑھایا مجھے. طاہر امجد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑے شاگرد آئے جے سبق سکھن. سبق پڑھاؤ نہیں طاہر یہ امجد صاحب. شاگرد نہیں ہے، استاد نے. اچھا یہ ہوں استاد ہو گئے. جی طاہر امجد صاحب دلیر انسان ہے. چلو پھر اے استاد نے تو تسی سنا دیو پھر انہوں نے سبق. طاہر امجد صاحب موجود ہو؟ ذل دی یار فی ذاتے ہی کوئی حقیقت ہے؟ اچھا پہلے میں نے ایک گل پوچھن دیو ملک بھائی. جی جی. امزی بھائی وہ گل کرتے نا کہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، محبت کے سوا. ماشاء اللہ. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو مجھ سے اس پہلی طرح سی ہے، محبت میرے محبوب نہ مانگ. اوہ ہوئے. جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم. اور اگلا ہے کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے. تو بس یہی ہے. ماشاء اللہ. اچھا میں نے آج ایک ٹاپک سوچ رہا تھا کہ آج کی لائف میں کیا ٹاپک رکھوں. تو میں ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مخلوق پیدا کی ہے، یہ دنیا جہان بنائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اب اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں. اس سے پہلے میں صرف نا ایک بمباسٹک بھائی آئے ہیں. السلام علیکم جمیل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار کو لوگ تسی اور بابا نال بابا رات رہ گئے کی ہے یار. منو کہ تہاڈا ذکر ہی آندا نا تے بابا رات رہ گیا وہ آ جاتا. اچھا میں ایک بات بتاؤں، مجھے اکثر جو ہے نا یہ کیسر ملک بھائی اور بمباسٹک بھائی کی جو ہنسی ہے نا وہ سیم لگتی ہے. کسی اور کو بھی سیم لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ طاہر بھائی آپ نے کبھی غور کیا؟ مینو دے گیا روپیہ کھوٹا نالے بابا رات رہ گیا. اچھا میں عرض کر رہا تھا
کہ یہ جو دنیا جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا، یہ سب کچھ بنانے کا؟ ٹھیک ہے، وہ اس پر بات کرتے ہیں. جی یہ جو بابا رات رہ گیا جو ہے نا، اس میں مجھے یاد آتا ہے کہ روا میں جلسے کے دنوں میں وہ عام طور پر چائے کی دکانیں، سائیکلوں کی مختلف وہ کاروبار ہوتے تھے. تو وہاں پہ ایک شخص تھے، ان کا نا کاروبار تو تھا کھوتا ریڑھی کا، رائٹ، لیکن وہ جلسے کے دنوں میں کیونکہ رش ہوتا تھا تو سیزن ہوتا تھا، تو اس میں وہ چائے پینے کا جو کھوکھا ہوتا ہے وہ بھی کام، اور وہ چل جاتا تھا نا کافی. صحیح. تو وہ ان دنوں میں وہ کام کر رہا تھا، اور ساتھ اس نے سائیکل جو ہے نا وہ پنکچر لگانے والے سائیکل ورکس کا وہ کام بھی شروع کیا ہوتا. تو وہ روا میں یہی ہوتا تھا کہ وہ آئے، سائیکل میں ہوا بھرنی ہے، وہ پمپ ہوتا تھا، فٹافٹ آئے، جہاں مرضی پمپ دیکھا ہے تو وہ بھر کے تو پمپ مارا تو آگے نکل گیا. تو اس نے کیا کیا کہ لکھ کے لگا دیا کہ اس کی نا 54 لگے گی، رائٹ، پمپ ہوا بھرنے میں نا. اچھا، اب وہ اندر کام کر رہا تھا نا، پیچھے سے بندہ آیا روٹین میں، اور ہم اس کے ساتھ ہی تنویر اسٹوڈیو تھا، ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. بندہ آیا، وہ سائیکل میں ہوا بھری تھی، وہ پہ جاندے ہی یہ بزرگ جو ہے نا، یہ باہر اندر سے نکلے ہیں، اس نے دیکھا کہ وہ تو کھپ آتی نا، لٹ پاتی لوٹی پہ گئی جی، لوٹی پہ گئی. اجے سارے کٹھے ہوئے، کی ہو گیا جی، رائٹ. ویکھو جی سائیکل جو وہاں پر ہی تھی وہ پہ جاندہ جی، ایڈی لوٹ تے پاکستان بڑھنے لگے نہیں سی پئی ہے. صحیح ہے. تو وہ ہر ایک دا اپنا ہی رولا ہے نا، کہندے وہ جڑے پیسے بھی کھوٹے دے گیا تو نالے بابا رات رہ گیا. بڑی ٹریجڈی ہے نا. بالکل بالکل صحیح ہے. السلام علیکم احمدی بھائی. وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ جی میں انکل خبری بات کر رہا ہوں. ہاں جی جی، خبری بھائی، کیا حال ہے؟ احمدی بھائی یہ روزانہ گستاخی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں ہمارے کیسر اور شارپ شوٹر، آپ پھر ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو بات صحیح نہیں نا یار. مجھے ایک بات بتائیں، ادھر کو گستاخی گالیاں نکال رہے ہیں؟ ہر لائیو پہ یہ گالیاں دیتے ہیں ہر جناب صاحب. لائف کی میری گارنٹی نہیں ہے، میری گارنٹی اپنی لائف ہے. یہاں پہ اگر کوئی غلط بات انہوں نے کی ہے یا کریں گے، 1 منٹ نہیں لگے گا، نیچے جائیں گے. یہ بھائی کوئی اور یار لب لو، کوئی لے لو، دسیا کرو، پوچھیا کرو. تسی ضرور آئی گالی باز بٹھانے ہوندے. ہاں میں دسنا تانوں، میری گل سنو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈے ہو تسی. نعوذ باللہ، اسی تے وڈے نہیں ہو سکتے، لیکن جڑے گالی باز روزانہ جناسا تصویر لا کے ٹنگ کے انہاں نوں تسی نال بٹھایا ہوندا، اے کیڑی سمجھداری میری گل سنو. امزی بھائی اگر آپ مجھے موقع دیں. جی جی. دیکھیں، آپ کسی بھی محفل میں جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، تو آپ ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے کہ آپ کے گھر کا، آپ کی بیٹھک کا یہ پینٹ ہونا چاہیے، یہ پردے لگے ہونے چاہیے، ایسا ڈیکور ہونا چاہیے. یہ جو ہے اہل خانہ کا حق ہوتا ہے. اسی طرح آپ کسی محفل میں آتے ہیں، اہل خانہ ہی ہیں، تواڈے بھرا ویر ہی ہیں، اسی تانوں سمجھا رہے ہیں، اسی بھرا ویر ہی ہیں، اہل خانہ ہی ہیں تواڈے. اسی تانوں سمجھداری دس رہے ہیں کہ بھائی ایم سی صاحب کی محفل ہے تو اس میں جملہ حقوق ایم سی بھائی کے پاس ہیں. اگر مجھے یہ محفل میں بیٹھنا گوارا نہ ہو تو میں چلا جاؤں گا، مجھے پر کسی قسم کی کوئی قدر نہیں. اسی طرح آپ کے پاس بھی حق ہے، لیکن میں ایم سی بھائی سے یہ حق نہیں لے سکتا کہ وہ فلاں سے کیوں ملتے ہیں، فلاں سے کیوں ملتے ہیں. ہاں اگر وہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی مجھے ناگوار گزرے نہیں بھائی طاہر بھائی، جنوں تسی کافر نوں مانتے ہو یا تواڈے او تصویر لان وگاڑ کے تے نال گالاں کڈن روز، تے پھر تسی انہاں نال بیٹھ سکدے ہو. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں. اچھا ابھی کوئی اور شخص کا بات، اگر آپ مضمون کو سمجھے تو میں نے اس کا اظہار کر دیا ہے اپنی. مجھے دیکھیں انکل خبری بھائی، مجھے بات بتائیں. جی جی. جو مسیحی لوگ ہیں یا یہودی لوگ ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. ہم ان کے ملکوں میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں کوئی اور ملک کیوں نہیں ملا؟
ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ है अंकल खबरी साहब, बात सुने मेरे भाई, मैं भी अहमदी हूँ, मुझे ये बताएं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का आने का मकसद क्या है? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ? हाँ नहीं वो हमें पता है, बिल्कुल करते हैं आपकी बात, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। देखिए आपको इस महफिल में नहीं बैठना चाहिए। बात तो सुन ले ना हमारी। आपसे सवाल पूछा कि हज़रत मसीह मौऊद की ये गुस्ताखी करते हैं, सब करते हैं गैर अहमदी, बहुत गंदी गालियाँ निकालते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त बातें होती हैं। ये अभी इधर से उठ के जाएंगे अपनी ब्रॉड पे जाके दोबारा शुरू हो जाएंगे, पक्की बात है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद को क्यों अल्लाह ताला ने भेजा? ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। नहीं अभी कोई नहीं गाली दे रहा ना, वो नहीं गाली दे रहे दोनों आराम से बैठे हो तो खामोश हैं बिल्कुल। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप में बिल्कुल थोड़ी सी भी रत्ती बराबर भी अकल है, मैं अभी अगर इनको इधर से उतारूंगा ना, ये अभी जाके अपनी ब्रॉड लगाएंगे उधर, फिर ये अगर गालियाँ निकालेंगे ना तो उसका सारा जो गुनाह होगा वो आपके सर होगा। और मैं मेरे सिर क्यों जाना जनाब? मेरी बात सुने, और रोज का इनका काम है तो रोज मेरे सिर चढ़ते ने, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁਰਾ ਭੋਂਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵੋ। एमजी भाई एक मिनट, मुझे ये खबरी भाई, आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, अहमदी हैं, और बेशक आप हमारे लिए ज़्यादा मोहतरम और करीब हैं, मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान और सबसे बड़े नबी थे, अब्दुल्ला अबी सलूल उनके मुतल्लक बहुत गुस्ताखियाँ करता था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था, और हज़रत उमर को बहुत गुस्सा आता था, सहाबा किराम, बल्कि उसके बेटे ने कहा जो कि मुसलमान हो चुका था, या रसूलुल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं अपने बाप का सर कलम करता हूँ। आपने कहा नहीं। उसकी मौत हो गई, रसूलुल्लाह खुद उसका नमाज़ जनाजा पढ़ने गए और अपना कुर्ता दिया उसको दफनाने के लिए। ये तो वो प्यारा रसूल है जिसकी वजह से हम इधर बैठे हुए हैं और हम दावा करते हैं कि हम उसकी उसवा हसना पे चलने वाले हैं। तो ये बेचारे तो सिर्फ गालियाँ ही निकालते हैं मुंह के साथ यार, और वो भी हज़रत मसीह मौऊद को जो कि गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनके अमाल इनके साथ रहने दे। ये वो भेड़े हैं मुसलमानों की, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों की भेड़ों को इकट्ठे करने के लिए आए थे, यहूदियों को, कबीलों को। हम भी हज़रत मसीह मौऊद मुसलमानों के जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो भटके हुए हैं, हमने उनको एक झंडे के नीचे लेके आना है। हमने इनसे नफरत नहीं करनी, इनको अपने से दूर नहीं भगाना, इनको करीब लाना है। इसीलिए हज़रत मसीह मौऊद की बासत हुई है कि ये गैर नहीं है, ये समझें, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੰਗ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਆਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕਰੋ ਯਾਰ। 2 ਸਾਲ ਹੋ गए ने इन्होंने, मैं देखदा शार्प शूटर में भी ना सारे 2-3 साल का मैच इनकी अगली नस्लें भी हमें डांग मारेंगी तो हमने खाने हैं यार, हमने बैत की हुई है, हमने इनको ठीक रास्ते पे लेके आना है। यही तो
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में क्यों नहीं तबाह कर दिया था? वो कहते हैं कि ठीक है तबाह कर दो। हज़रत मसीह मौद ने क्या फरमाया कि मुझे लोग खत भेजते हैं, उसमें गंदियां गालां लिखते हैं और वो बेरंग होते हैं और मैं पैसे दे के वो खत लेता हूँ। तुम लोग मेरा मामला खुदा पे छोड़ दो, इनसे बदला मत लिया करो, गालियां निकाल पे इनसे नफरत ना करो। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਸਟਰ ਮੁੰਬੈਸਟਿਕ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ? और वो ਤੇ ये ਫਿਰ कहते ਇੱਥੇ हैं, ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ वो ਕਰਦੇ ये ਨੇ, कहते ਤੁਸੀਂ हैं, ਕਹਿੰਦੇ हम ਕਿ नहीं ਮਾਫ कहते ਕਰੋ। मेरे भाई, ये सारा कहते हैं, करो। हम नहीं कहते कि कत्ल करो, ये ਹਾਂਜੀ ਤੇ कहते ਉਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਫੜ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ, हमने ਤੁਸੀਂ नहीं ਥੋੜੀ ना ਜਿਹੀ ਗੱਲ पकड़ना, ਕਰੋ हमने ਨਾ इनको ਕਹਿਣਾ है ठीक करना है, इनके पीछे नहीं लगना, इनको अपने पीछे लगाना है। आप मेरे भाई ये समझें, हमें ठंडा होना है, हमें सब्र करना है। मैं भी बहुत बड़ा गरम मसाला था, काफी फर्क पड़ गया मुझे, फाका हो गया। वो देखें समझे? हुजूर ने ये हाँ, नसीहत फरमाई है। आप जो बातें इस वक्त कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल इन जैसी कर रहे हैं, जैसे वो कादियानियन पे गल करना तो गाला क्यों नहीं कटता पिया। वो आमर नजीर ने कहा कि कादियानियों को गालियां ना निकालो, इनसे प्यार से बात करो, सारे उन्होंने गाला कढ़नियां शुरू कर, तेरी मां दी तेरी भैन दी, तू इन्होंने गाला क्यों नहीं कटदा होए। तो मेरे ਤੁਸੀਂ भाई ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹੀ ਲਾਈਵ ਆ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ हमें नहीं ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ पता, ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। आप ਐਮਜੀ ठीक ਭਾਈ कह ਸੋ रहे ਗਏ हैं, ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ आप ਜਾ ਕੇ इन्हें ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ करने ਯਾਰ, दें। ਫਿਰ ਪੀੜ ਪਿੱਛੇ ਘੋਪਦੇ ਨੇ ਛੁਰਾ। ਜਨਾਬ ਲਾਓ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਸਿਕ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਬਰੀ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ 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 ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਨਾ 500-700 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੀ। और यार तो ये गाली निकालते हैं, हम नहीं इनको निकालते, मुझे तो कोई शिकवा नहीं है क्योंकि मैंने इन दोनों को बड़ी निकाल ली हुई है। अच्छा, ना मैं कहूँ कि मैं बड़ा दूध का धोया हूँ, खुदा का खौफ खाओ यार। मैं तो इनके सामने अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, मैंने दोनों की माँ बहन ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਣੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ को बिल्कुल सही है, ये बात ठीक है, हम नहीं गाल निकालते। निकाल दी तो निकाल दी, उसमें भी पहल दूध कोई नहीं है, खत्म हो गई बात। आप ट्रैक से उतर के आपने उसमें हंसना छोड़ दी, हम इनके साथ खड़े हुए हैं, ये समझो भाई। मैं तो ये समझता हूँ, अगर मैंने सब्र का दामन छोड़ दिया, मैंने जुबान गंदी कर ली, इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बात खत्म। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਪੜੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ वो ऐसे करके ये जो दोनों भाई बैठे हुए हैं ना, कैसर ते शार्प शूटर, ये अपने मासूम मुसलमानों को हमसे बचाने के लिए बैठे हुए पहरा दे रहे हैं। इन्हें तो कोई दिमाग खराब है रात जागने के लिए। दोनों जो है मेरे भाई, ये इसलिए बैठे हुए कि अगर कोई मुसलमान आ गया और ये जमील या एमजी ने अपने प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे मरज़ई कर लेना, हमने उसे बताना है कि झूठे जे ये मिर्जा साहब ने गालियां निकाली हुई हैं, ममदी बेगम गाला, रंडियों के बच्चे, बियाबानों के खंजीर, इन्होंने सारे तैयार रखे हुए हैं
کہ اس کو اپنا مسلمان بھائی کو بچانا ہے ہم نے. جمیل بھائی یہ میری لائف پہ نہیں کرتے, آپ فکر نہ کریں. نہیں مجھے میں ایک بات کر رہا ہوں, سمجھا رہے ہیں اس کو مجھے پتا ہے, لیکن میں ان کو بھی دیکھیں آپ نوٹ کریں گے ملک قیصر صاحب فوراً اس لائف پہ پہنچ جاتے ہیں جدھر کوئی افیکٹو بات ہو رہی ہے, وہ یا کیڑی تبلیغ پہ کر دو. آپ بھی سمجھے نہیں پھر جمیل بھائی مسئلہ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا, میری بات سمجھے. ٹھیک ہے بھائی, کوئی نہیں یار, ایک یار بھائی اپنا ہوندا کوئی دل نظاری بعض دفعہ اللہ میاں کوئی کام جو ہوتا ہے نا مخالفین سے بھی لے لیتا ہے اور وہ تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں, اور اس کا بہترین حل ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یا تو عبرت بنا دے یا ان کو ہدایت دے دے. ہدایت پہلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت دے جی, عبرت کیوں بنائے, مسلمان ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے, تو وہ ایک مولانا صاحب سے بات کر رہے تھے, اس مولوی نے جو گالی نکالنی شروع کی, وہ قرآن حدیث کی بات کرے, مولوی کو اتنا غصہ چڑھا, انہوں نے نا صحابی کے ناک کے اوپر کسونا مارا, وہ صحابی کے نکسیر چھوٹ گئی, ان کا خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ گئے, انہوں نے وضو شضو کیا, اپنا ناک شاک صاف کیا, مولوی صاحب کے سامنے دوبارہ بیٹھ گئے. کہتے جی مولوی صاحب ہم نے کہاں سے بات ختم کی تھی, دوبارہ شروع کریں, بسم اللہ کریں. اور مولوی صاحب نے کہا استغفر اللہ, اس قوم کو کون شکست دے گا یار, وہ اپنا احمدی ہو گیا. تو یہ بہترین, ہاں جی بہترین کہ آپ دعا کریں. منصور بھائی السلام علیکم, مجھے ایک کویسچن صرف بھائی سے پوچھنے تھے, میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں شروع سے. اپنے انکل خبری بھائی یہ ایک بات بتائیں, آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ یہ بھائی جو ہے اپنی براڈ پہ یا دوسری براڈوں پہ گالیاں نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس ٹائم جو ہمارے پاس بیٹھے ہیں نا, اب آپ ایک چیز کو فراخ دلی سے سمجھیں, نہ وہ گالی نکال رہے ہیں, نہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں, بلکہ ہماری اچھی باتیں سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا ہمیں دوہرا ثواب مل رہا ہے. ایک تو ہم انہیں زیادہ صبر کا امتحان نہ لو, میری گل سے سنا ادھے گھنٹے تو یار گل کرنا چاہ رہے ہیں بھائی نا, من کر لیں گے. دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھنے سے دو فائدے ہو رہے ہیں, ایک تو وہ گناہ سے بچ رہے ہیں, گالیاں نہیں نکال رہے, ٹھیک ہے. کم از کم یہ 1-2 گھنٹے ان کی زندگی کے یہ تو پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے ہمارے پاس آنے سے. جی ماشاءاللہ صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ دوسری جگہوں پہ جا کے جو اب گالیاں نہیں دے رہے, وہ بھی مسئلہ آپ کا اس 2 گھنٹے کے لیے تو حل ہو گیا کہ نہیں ہوا. جی بالکل. تو دیکھیں ہر چیز کو مثبت انداز سے سوچا کریں, ہر بات کو نیگیٹو نہ سوچیں. جتنے آپ پازیٹیو ہوں گے نا, حمزی بھائی ذرا دل آزاری ہوتی ہے, چلیں میں آپ سے پوچھ لیا, آپ بھی بڑے بھائی ہیں, اچھی طرح سمجھایا ہے, لیکن سمجھ آ گئی پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ بھی اچھا ہے, وہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر صحیح ہے. آپ کا بھی علیحدہ دماغ ہوتا ہے, علیحدہ سوچ ہوتی ہے, میرے دل میں تھا وہ میں نے اپنے بھائیوں سے پوچھ لیا, چلیں جو بھی ہے اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے, ان کو بھی ہدایت دے. آمین آمین. میں ابھی نا ٹک ٹاک کے اوپر یہ ہے کہ کسی کی اچھا وہ کیا ٹک ٹاک میں بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس کی تقریر کا ایک حصہ ہے, حضور فرما رہے ہیں اس میں ایک خطبے میں کہ اگر کسی شخص نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو اسے چاہیے کہ اس دنیا سے ہی اس سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو معاف کروا لے, کیونکہ اس وقت تو شاید اس کے پاس ریال اور دینار ہوں گے, لیکن جب مر جائے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے معافی مانگنے کے لیے. تو ہوگا کیا کہ بلکہ خدا تعالیٰ اس کے گناہ بھی اس کے ذمہ لگا دے گا اور اسے سزا دے گا مرنے کے بعد. ماشاءاللہ بالکل. اور یہ خلیفۃ المسیح خامس نے فرمایا ہے خطبے میں, تو میں تو کانپ گیا. یہ ابھی کسی نے اللہ کے بندے نے ٹک ٹاک پہ بنا کے نہ لگائی ہوئی ہے کلپ, تو یہ حضور نے فرمایا خطبے میں. اچھا ایک اور چیز ہے, جب بھی آپ سنیں نا کہ آپ کے سامنے کوئی گالی دے رہا ہے یا کچھ, تو اس ٹائم وہ جو ہے نا, وہ تم گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو, دل جلتے ہیں جل جانے دو, اس طرح ایک نظم ہے نا, وہ یاد رکھا کریں.
اور اس ٹائم درود شریف پڑھا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حال پہ رحم کرے. سمجھے میری؟ اور ایک اور واقعہ کہ ایک کافر تھا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی گندی گندی گالیاں نکال رہا تھا نا، بہت بے عزتی کر رہا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خاموشی سے کھڑے تھے اور دور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق حضور کو دیکھ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا اس کافر کو اس کے گالی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے. حضرت ابوبکر صدیق بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چکر ہے کہ وہ گندی گالیاں نکالتا رہا مجھے اور میں خاموشی سے رسول اللہ کی وجہ سے کہ بےدبی نہ ہو کھڑا رہا ہوں، اور جیسے میں نے جواب دیا حضور چلے گیا، کہیں ناراض ہو گیا. پیچھے پیچھے گیا، کہا یا رسول اللہ کو مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ چل پڑے. کہتے کہ جب تک وہ کافر تجھے گالیاں نکال رہا تھا اور تو جواب نہیں دے رہا تھا تو خدا تعالیٰ کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، اور جیسے تو بولنا شروع ہوا ہے تو خدا کے فرشتے وہاں سے چل پڑے کہ ابھی یہ اپنی ذمہ داری خود ہی لے لے، ہم نہیں لیتے. تو یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ روایت وہ ٹروتھ سٹیکر بھائی آئے ہیں تو ان کو لے لیں کال پہ. جزاک اللہ بھیا، آپ نے اچھے سے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے بھائی. لیکن مجھے ایک بات ہے، آپ کا دل کچھ صاف ہوا ہے، کچھ سمجھ آئی ہے بات کی کہ کیوں لیا بھائی؟ میں وڈے ویر ہو، تسی سمجھانا ہے تو سمجھ جانا ہے. آ گئی ہے سمجھ میں، نہ سمجھ آئی ہوگی تو میں تھانوں فیصل صاحب تے انہاں نوں جڑا نا اللہ خوش رکھے لو. جی جی انہاں دے صبر دا امتحان نہ لو. جی ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے جی آپ کو، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے. شکریہ بھائی، جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل اس کے بعد اوکے جی، اللہ حافظ بھائی. اللہ سیدھا آپ سیدھا دوسری پراڈو پہ بھی جائیں. خبری صاحب چلے گئے. میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی گالی نہ دیا کریں. آپ پہلے گالیاں خود دیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کو کچھ جواب دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے گالی دے دی. نہیں جی، دونوں پاس ہی دیں نا. میں تو خود مانتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں جی. اب میری بات سنیں کہ دیکھیں، میں تو انکار ہی نہیں کیتا. رزلٹ کیسا نکلا ہے؟ اب آپ دونوں بھائی اچھا دیکھیں، یہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اسوہ حسنہ ہے. جس محفل میں ان کا ذکر ہوگا وہ پاک پاکیزہ ہی ہوگی. آج کی سب سے اچھی بات بمباسٹک صاحب نے کیا ہے کہ میں بھی انہوں نے گالاں کٹیاں نے، انہوں نے مین کٹیاں نے، بس گال ہو گئی. بعض میں کون سا معصوم ہوں بھائی کہ میں کہوں میں بڑا چنگا ہوں یار. پین کے کر دیا یار. اب آپ جی بھائی پین کے ہو گیا آپ کی براڈ. ابھی جی بھائی میں نے یہ بمباسٹک بھائی کی سنی یار، خود ہی بتا بھی رہے ہیں، تو میں اب تک یہی سمجھا کہ بمباسٹک بھائی نے اب چھوڑ دی ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی نکالتا ہوں. او یار میں پکا لوریاں وہاں نہ، میں بھی پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، میری چ جوش نہیں ہے گا. اچھا سہیل بھائی، میں آپ کی قربانی دے لوں. یہ بعض لوگوں کا فلسفہ ہی ہے. السلام علیکم. احمدی مسلمان پائن مینوں 2 منٹ واسطے لب کشائی دی جسارت دی اجازت دے چھڈو. کر لو. میں بڑی دیر دا صبر دا دامن ہاتھ چ پھڑ کے بیٹھے ہاں تے اللہ دی رسی نوں بھی مضبوطی دے نال پھڑ کے میرے کو بڑا ڈر لگدا یار. پتہ کوئی نہیں ہے کیڑی شاید انہاں نے صبر دا دامن رکھیا ہوا جنوں ہاتھ پھڑ کے بیٹھے رہے. ہاں یار جلدی جلدی لب کشائی کریں، کوئی کدہ منٹ لائیں. اچھا یہ جو بھائی آئے تھے، میں انہاں نوں تھوڑی جی یہ گل کرنا چاہ رہا سی کہ تسی اسلام دی آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی تاریخ ویکھو تے وڈے وڈے مخالف جیسے سی وہ اسلام دے سچے مجاہد بنے. یہ بالکل ادھا ہی آ کہ اس دا جماعت احمدیہ دی تاریخ بھی ادھا ہی آ، بالکل ملدی جلدی ہے گی، کوئی فرق تسی. اسی طرح جماعت احمدیہ دے وچ بھی یہو جے وڈے وڈے مخالف جماعت شامل ہوئے نے تے بعد چو انہوں نے جماعت احمدیہ دی بڑی تبلیغ کی تھی تے بڑا انہوں نے اس جماعت احمدیہ دا نام روشن کرتا. تے اے تھوڑی جی چیزاں نو آپس سے اگر تسی میچ کر کے ویکھو نا تو بڑے مسئلے مسائل حل ہو جاندے نے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ جی، جزاک اللہ. پوائنٹ آ گیا جی. بہرحال نبی سٹ چھڈو ترلے پاون ہن میری جیڑی سی وہ پوری ہو گئی ہے نا میری. ابھی ہمیں سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اچھے اچھے قصے، پیارے پیارے. وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے، اپنی جو مربی صاحب ہوتے تھے، پیارے نبی کی پیاری باتیں
بچوں کو بھائی کو سنائی ایک منٹ جاتی دیں گے مجھے، ایک منٹ پلیز. جی جی. اچھا ناصر بھائی آپ نے کر لی ہے بات؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں احمد مسلمان پہن. جی 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 ہاں پا جی میری ہو گئی ہے ہوں. مینوں لگتا ہے دوبارہ مینوں موقع 1 گھنٹے بعد ہی لبنا وا، تو میں 1 گھنٹے بعد دوبارہ حاضر میں ہوں. آپ کو، آپ میرے سے ایگری کرو گے، نیچے نا اپنے ناصر احمد بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو بالکل بالکل بالکل، کیونکہ تسی علمی شخصیات نوں اتنے لو، کیونکہ میرا تے علم دا سفر ابھی طویل ہے گا، تے میں ہولی ہولی سفر طے کرنے دی کوشش کر رہا ہاں. ٹھیک ہے، جڑے علم دے کافی نزدیک نے انہاں نوں پہلے لو. چلیں جزاک اللہ، بہت شکریہ میرے بھائی. اور یار اس بندے کو میں نے تو نہیں غلط بندہ مار دیتا پڑ کے. بٹی صاحب بھی چلے گئے ہیں. آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے. بہرحال جی کدھر ہیں وہ ناصر صاحب؟ ناصر بھائی آ گئے ہیں اوپر. مطلب چلے گئے؟ نہیں السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی ناصر بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں. اللہ کا فضل خیریت. ہاں جی آپ آئے تھے، میں نے کہا آپ کو اوپر لیں، آپ کی اچھی اچھی باتیں ہم سنیں اور اس بہت سے شکریہ. فائدہ اٹھائیں ہم. نہیں بس باتیں ہی ہیں، سارے نہیں آج دوست بڑے بہت ماشاءاللہ اچھی باتیں سارے ہوئی ہیں ناصر بھائی، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں. آج ہمارے 2 دوست اوپر بیٹھے تھے غیرت جماعت، اور ہمارے ایک بھائی آئے تھے جن کو پریشانی ہوئی، رنج ہوا کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں. ان کو ہم نے سمجھایا اور وہ بڑے ماشاءاللہ سمجھ گئے اس بات کو، انہوں نے اپریشیٹ کیا پھر بعد میں. تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے یہ بات کہ وہ ہاں جی بالکل بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ٹالرنس کا لیول جو ہے نا وہ آپ کو پہلے شو کرنا پڑے گا. اگر دوسرے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح کا بنے ہیں تو پھر اس کی جو سختی ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو تھوڑا. بے شک بالکل صحیح بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ بھی میں اگر ایک آدمی سختی کا رویہ اڈاپٹ کرتا ہے تو میں بھی آگے سے سختی کر کے اس کو کہوں کہ بھی تم میرے پاس بھی بیٹھو. نہیں، ایسے ممکن نہیں ہے. آپ اپنے صبر کا مظاہرہ بتائیں اور اس کو سے پیار اور اخلاص سے اس کو قریب کریں اپنے، تو وہ ضرور بیٹھے گا. دیکھیں کوئی بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے ہر انسان میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، بہت خوبیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر. جی ایک منٹ کریں وہ بات چل رہی ہے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. نوید کیسے ہیں آپ؟ ناصر صاحب میں نے آپ کو اتنی گالیاں دی ہیں یار، یہ پورا سال آپ کو میں گالیاں دیتا رہا ہوں. نہیں مجھے کبھی نہیں گالی دی آپ نے. ایسے کیوں؟ شاید بھٹی صاحب یار آپ کو بھی، یار آپ کو میں نے بہت گالیاں دی ہیں یار، آپ بھی ناراض نہیں ہونا یار. اور احمد جی بھائی آپ کو بھی میں نے بہت گالیاں دی ہیں، پلیز یار آپ خفا نہیں ہونا. اور منصور صاحب آپ کو بھی میں نے بہت گالیاں دی ہیں، آپ بھی پلیز خفا نہیں ہونا. میں پورا 2 سال آپ کو گالیاں دیتا رہا ہوں. میں نے تو آپ کو کب کا معاف کر دیا. ٹروتھ سیکر بھائی میں نے آپ کو بھی بڑی گالیاں دی ہیں، اور بمباسٹک آپ کو میں کچھ نہیں کہتا یار. اور میں نے ان کو تو نہیں دی تھی، میں نے مرزا صاحب کی تعلیم پڑھی ہے، 1379 گالیاں دی. اچھا چلو اب آپ تھوڑا سا نا صبر کریں. ہیومینٹی آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ انسانیت. انسانیت ہے تو پھر وہ اختیار کریں. سر مرزا صاحب کی 1379 گالیوں کا سفر جاری ہے. وہ 1379 گالیاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی میں جا رہا ہوں ابھی، سونے لگا ہوں. ویسے بھی سو جاؤ میری بات کمپلیٹ ہو رہی. اچھا ان گالیوں میں نا ایک گالی تھی جاہل، ایک گالی تھی بھائی ٹھہر جائے، وہ شارپ شوٹر کو کرنا بھائی اس کے بعد کا جواب مت دے بچہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو پینل پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ناصر بھائی، شاید بٹی بھائی، احمد بھائی، منصور بھائی اور ٹروتھ سیکر یہ اس بات کو، اور ایون کہ طاہر امجد صاحب بھی اس بات کو یہ کہیں گے کہ میں نے ان کو ایٹ لیسٹ، ہاں ان سے میری ہارٹ ٹاک ہوئی ہے طاہر امجد صاحب سے، لیکن گالی میں نے ان کو نہیں دی. ٹھیک ہے. اور باقی کسی کو بھی کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کو کوئی گالی دی ہے، تو یہ جو بمباسٹک صاحب ہیں ان کے ساتھ میری ہے پارٹنرشپ گالیوں کی. ٹھیک ہے. یہ مجھے میں ان کو دیتا ہوں تو اس لیے میں نے ان کو نہیں کہا. تو باقی آپ سب لوگ دیکھ لیں. اور یہ جو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر احمد بھائی کو میں نے آج تک کچھ نہیں کہا تو اس کی وجہ میں نہیں ہوں، یہ خود ہیں. ناصر بھائی سے اگر میری کوئی بات گالیوں تک نہیں پہنچی تو میں وجہ نہیں ہوں، یہ خود ہیں. کیوں؟ انہوں نے موقع ہی نہیں آنے دیا. تو یہ بات ہے کہ بھائی آپ اگلے کو تنگ کر کے، اس کو پرووک کر کے، پھر اس کو کوئی بری الفاظ کہہ کے پھر آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو یار کہ وہ آگے سے کچھ بھی نہ کہے. اور اگر کہہ دے تو دیکھو جی اس نے یہ کہہ دیا. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی بندے کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے بات ہو جائے. بہت شاندار، بہت اچھی بات کی آپ نے.
ایم جی بھائی یہ جو شان بیان کی مسیح موعود نے حضرت وسلم کی شان بیان کی ہے، اس کے ایک دو صفحے اگر پڑھ کے تو سنا دو۔ جی جی ضرور سنائیں، اور میں گزارش کروں گا کہ سب دوست اگر تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لیں، مجھے صرف 1-2 منٹ کا کام ہے، تو آپ اپنی میوٹ مار دیں تو اچھا رہے گا۔ جی 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 جزاک اللہ۔ جی یہ پڑھی ہوئی ہے اس پہ بھی، علیہ السلام پہ بھی میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو خدا کے بعد اگر کسی وجود سے محبت اور عشق تھا تو صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے تھا۔ چنانچہ آپ اپنے ایک